السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس افطار ٹرانسمیشن میں. خصوصی طور پر آج ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ بہت قیمتی بھی ہے, بہت امپورٹنٹ بھی ہے, اور اس کے جو تناظر ہیں اور جو اس کی ڈائریکشنز ہیں وہ اتنی کمپلیکس ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے شاید کئی نشستیں درکار ہوں. تو ہم نے کوشش کریں گے کہ اس کا احاطہ آج درست طریقے سے کر سکیں, اور اس کے لیے ہم نے جید افراد کو بھی یہاں بلایا ہوا ہے. اب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم ساجد صاحب اور پروفیسر خالد پراچا صاحب. میرا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان مطلوب تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں ہو, وہ اسلام کی نظر میں ہو, یا اسلامائزیشن میں ایگزسٹ کرنے کے لیے جس مسلمان کی طلب تھی یا جو مسلمان مطلوب تھا وہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے. اور اس کو ہم نے تھوڑا سا اور پریسائز کیا ہے تاکہ ڈسکورس جو ہے وہ ذرا پریسائز اور ٹو دی پوائنٹ رہ سکے. وہ یہ ہے کہ سورہ مومنون کے تناظر میں جو مطلوب مسلمان ہے وہ کون ہے, اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں, وہ کس طرح سے زندگی گزارتا ہے, اس کو ان کے لیے حدود و قیود کیا ہیں, وہ کس طرح سے اپنے لائف پیٹرن کو لے کر چلتا ہے, چاہے وہ ظاہری ہے چاہے وہ باطنی ہے, اور وہ کس طرح سے زندگی کو آگے لے کر چلتا ہے. پھر جو سورہ مومنون ہے وہ کس ماحول میں, کس پس منظر میں اور کن حالات میں نازل ہوئی ہے, اور اس کے نزول میں حکمت کیا تھی اور کیا اس کے پیچھے پس منظر ہے. پھر جو مسلمان کی پہچان ہے کہ یہ مسلمان ہے, ٹرو مسلم ہے, وہ کیا ہے, اور جو ہماری سماجی سمت ہے وہ کیا چل رہی ہے. ہماری سماجی سمت, میں اس لیے اس کو ریلیجیس سمت یا اسلامی سمت یا مذہبی سمت نہیں کہہ رہا, کیونکہ سماج مذہب تو ہمارا کلیئر ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے ہمارے اسلام میں. تو اس اسلام کی جو تشریح تھی یا مسلمان ہونے کا جو مطلب مسلمانیت جو تھی, اس کے ساتھ جو ہمارا سماجی تناظر ہے, یہ دونوں کتنے کہاں پر آ کر اس کی ڈفرینسیشن ہوتی ہے یا کہاں پر آ کے یہ الگ ہوتے ہیں. آج کی جو افطار نشریات ہے اس میں ہم اپنے نوعیت کا ایک اہم ترین تناظر ڈسکس کریں گے, جس طرح سے میں نے اپنے معزز مہمانان گرامی کے بارے میں آپ کو بتایا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ اس کا آغاز کریں, آج بہت سنجیدہ اور بڑا سینسٹیو اور بڑا جس کو کہتے ہیں کمپلیکسڈ ٹاپک ہے جس کو ہم نے آج چنا ہے. لیکن اس سے پہلے ذرا دلوں کو منور کرتے ہیں. الحاج الماس احمد بٹ صاحب آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, قیمتی وقت سے نکال کر یہاں پر پہنچتے ہیں. یہ پروفیشنل نعت خواں نہیں ہے, اچھی جاب کرتے ہیں, اچھے زندگی گزارتے ہیں, بڑی مشکل سے وقت نکال کر گاتے ہیں. الماس صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. تو جناب حضور منور کیجیے ہمارے دلوں کو کلام سے اور سنائیے ہمیں نعت رسول مقبول. حدود حضور جانتے ہیں, حدود حضور جانتے ہیں. کہاں ہے شمولا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے شمولا حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود پر, انہیں
हुजूर जानते हैं पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमीन ये बोले यहाँ से आगे करता हुजूर जानते हैं कहाँ जानते हैं क़यामत आएगी कब को इल्म है क़यामत ज़हूर खुल्द का नशा हुजूर जानते हैं ज़हूर खुल्द का नशा हुजूर जानते हैं कहाँ हुजूर जानते हैं। खूबसूरत रोशन हो गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम साजिद साहब और प्रोफेसर खालिद पराजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मतलूब इंसान जो है जो मतलूब मुसलमान कुरान की सूरत में मतलूब था, इस्लामाइजेशन के तनाजुर में मतलूब था, जो अल्लाह की नज़र में मतलूब था, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में मतलूब था, वो सूरह मोमिनीन के तनाजुर में कैसा हो। तो सबसे पहले ज़रा सूरह मोमिनून उसकी ज़रा पस मंज़र जानते हैं, क्योंकि इसी से कुछ हमें डायरेक्शंस मिलती हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम साजिद साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करता हूँ मैं। ये फरमाइएगा कि ये जो सूरह मोमिनून है किस माहौल, पस मंज़र और किन हालात के अंदर ये नाजिल हुई है, और इसका जो मुसलमान है, ट्रू मुस्लिम है, या जिसको कहा जाता है कि पूरा मुस्तनद मुसलमान है, उसका इससे क्या रास्ता मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरह अल मोमिनून मक्कतुल मुकर्रमा में नाज़िल हुई। 23वां नंबर है इसका मौजूदा तरतीब में। 118 इसके आयात मुबारका हैं जी। और जब हम इसके ज़माने का तयन करते हैं तो ये कुफ़ार मक्का की इस्लाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के साथ जी उनकी दुश्मनी का अरूज है। उन्हें ये ज़ोम बातिल है कि हमारे पास माल और दौलत है, ताकत है, हमें सबसे बढ़कर उन्हें जिस बात का उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ख्र है, मान है, वो ये है कि हम काबतुल्लाह के वली भी हैं, तो वलीयत उनके पास है। यानी पॉलिटिकली भी वो ये समझते हैं कि हम इस माशरे पर छाए हुए हैं और मुसलमान हमारे मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते। जो अंदाज़ हो सकता है, जिस तरह से उनसे बन पड़ती है, 6 या 7 नबवी के करीब इसका नज़ूल है, तो वो मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। हत्ता कि यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इनकी बेबसी, मुसलमानों की बेबसी को, कसम पुरसी को देखते हुए ये इरशाद फरमाया, ये इजाज़त दे दी 5 और 6 नबवी में कि वो हबशा हिजरत कर जाएं।
تو ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تسلی دی ہے کہ بھلے ساری مادی طاقتیں ان کے پاس ہے، ان کے پاس بڑے وسائل ہیں جی، ان کے پاس افرادی قوت بھی ہے، ان کا جتھا بھی بڑا مضبوط ہے، یہ کفر پر بڑے پکے طور پر قائم بھی ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے بڑا ایک منظم انداز سے ایکا کیا ہوا ہے، لیکن وقت بدلے گا۔ انبیاء کی تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ سارے نبیوں کی مخالفت اسی انداز سے کی گئی ہے کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، انہی گلیوں میں پھرتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، کوئی سپر نیچرل طاقت آپ کے پاس نہیں ہے، تو ہم بھلا آپ کو کیسے مان جائیں، آپ پر کیسے ایمان و اعقان لے آئیں۔ تو یہی معاملہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں، اور چونکہ اسلام لانے والے شروع کے مسلمانوں میں عام افراد ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کے تھرڈ کیٹیگری لوگ ہیں، بھلا ہم بڑے لوگ ہیں، ہم زیادہ وسائل والے لوگ ہیں، تو یہ ہمارے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے، جو سورہ مبارکہ کا شروع بھی ہے، کہ یہ صفات اگر تم میں آ جاتی ہیں تو اللہ پاک تمہیں دنیاوی اقتدار بھی بخشیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں آ کر اللہ پاک نے بڑی جلدی کے ساتھ، بڑی سرعت کے ساتھ مسلمانوں کو اللہ پاک نے بڑا عروج بخشا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ سورۃ المومنون کا جو خلاصہ اگر کہا جائے تو یہ ہے کہ انبیاء کے مخالفین ایسا کرتے رہے ہیں، انہیں اپنے مادی وسائل پر مان بوجھ اور انہیں فخر رہا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ ساری چیزیں بالکل بے حیثیت ثابت ہوتی ہیں، اور اللہ پاک نے چونکہ میٹافزیکلی مسلمانوں کو جو کردار کی طاقت بخشی ہے، اس طاقت کے بل بوتے پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ یعنی ایک نقشہ دیا کہ اس کی پیدائش دیکھیں کس طرح سے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے پانی پیدا کیا، اس سے باغات پیدا کیے، اس میں آپ کشتیاں چلاتے ہیں، پھر وہی پانی اگر کھاری ہو جائے یعنی اس میں نمکیات بڑھ جائیں تو انسان اس کو اپنے کام میں نہیں لا سکتا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور آخر پر اللہ پاک نے پھر مسلمانوں کو یہ بتایا کہ تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ کہ تم میں یہ صفات پائی جائیں جو سورہ مبارکہ کا بالکل شروع ہے۔ تو یہ اس سورہ پاک کا خلاصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہمیں ذرا ایک اور چیز بھی ذرا کلیئر کیجئے کہ جو ٹرو مسلم ہے، یعنی جو سچا مسلمان ہے، جس کو جو مسلمان مطلوب تھا دراصل، اس کی خاصیت کیا ہونی چاہیے، اور کیا سورہ مومنون میں بھی اس کا ذکر ہے؟ وہ ذرا ہمیں اس کا خلاصہ کر کے دیجیے۔ جی دیکھیے، عربی بڑی خوبصورت زبان ہے۔ آغاز ہوتا ہے کہ قد افلح المومنون، یعنی یہ بات یہ وثوق سے کہی جا سکتی ہے، یہ بات بالکل تحقیق تک پہنچ چکی ہے کہ اگر یہ صفات مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں تو پھر مسلمان یقیناً کامران ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ پاک نے فرمائی کہ کامرانی کی اور کامیابی کی جو کلید ہے، جو اس کی بیس اور بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان خضوع و خشوع سے نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ لغو باتوں سے یعنی فضولیات سے بچے رہتے ہیں، اپنی گفتگو میں، اپنی سوچ میں کوئی ایسی چیز نہیں لاتے جس کا معاشرتی مثبت پہلو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ بیہودہ کاموں سے اعراض کرتے ہیں، اگر ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس کو ویسے کا ویسے ہی ادا کر دیتے ہیں، پھر وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے اس بات کو پھر سے دہرایا کہ ایسے مسلمان اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں۔ شروع میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ خضوع و خشوع سے نماز کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اور وہ جس طرح آج ہم نماز ادا کرتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے صحابہ کرام، جیسے اللہ پاک نے ان کی تعریف فرمائی ہے، جو ان کی کامیابی کا اصول اور گر اللہ پاک نے بتایا ہے ویسے پڑھیں، جیسے تفاسیر میں آتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کیسے ادا کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ میں نماز ادا کر رہی ہوں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، اللہ میرے سر کے بالکل اوپر عرش معلیٰ ہے، میرے داہنی جانب جنت ہے، میرے باہنی جانب جہنم ہے، اور جہاں میں کھڑی ہوں وہ پل صراط ہے،
اور پھر یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. اب کہیے کیا اس میں ہم حضوری قلب کو کہیں پرے کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا خیال اللہ پاک سے کہیں بھٹک سکتا ہے؟ کیا ہم کبھی سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ کیا ہمیں دیکھنے والا یہ کہے گا کہ واقعی نماز پڑھ رہا ہے؟ تو بنیادی چیز جس کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ وہ خضوع و خشوع سے نماز پڑھتے ہیں، وہ لغو سے یعنی بری باتوں سے، بری سوچ سے، بری گفتگو سے احتراز کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور اگر ان کے پاس امانت رکھی جائے یا اس زندگی کو یا جو امانت اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک کی صورت میں دی ہے اس کی رعایت کرتے ہیں، یعنی اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں. یعنی ان سے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پاک کا عکس ہیں، یعنی قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ظاہر ہوتا ہے. اور پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ اگر آپ نے کبھی اسلام کو چلتا پھرتا دیکھنا ہے، جیسے قرآن پاک کی دلیل قرآن پاک کی مماثلت قرار دی گئی، ایسے آپ نے فرمایا کہ حضور چلتا پھرتا قرآن ہے تو صحابہ کرام چلتا پھرتا اسلام ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. صرف قرآن پاک کی تلاوت بلا شبہ اس کا بے پناہ ثواب ہے، اللہ پاک کو سے بڑے راضی ہوتے ہیں، لیکن جس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن پاک کو کھولیں، اسے پڑھیں، اور یہ جو صفات اللہ پاک نے سورہ المومنون کے شروع میں بیان فرمائی ہیں ہم اپنی ذات پہ سے نافذ بھی کریں. بالکل صحیح. سمپلی بھوک پیاس بلا شبہ اس کا بھی بے پناہ اجر ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ صفت ہر مسلمان، اور پھر اس پہ کوئی محنت نہیں ہے، نماز پڑھنے پہ، اعراض کرنے پہ، بہت سی چیزوں پہ، وعدہ پورا کرنے پہ، اپنی امانت ادا کرنے پہ، اس کی کوئی لاگت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے. یہ ایسا کام ہے جو بڑا آسان ہے، صرف ایک خیال کو پلٹانے اور بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس میں یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے ڈاکٹر صاحب، چونکہ پیرا سائیکالوجی اور سائیکالوجی سے جڑا ہوا یہ ایک سبجیکٹ ہے کہ جب بھی نماز پڑھی جاتی ہے تو عمومی طور پر دنیا جہان کے سارے خیالات شاید اسی وقت ہی آتے ہیں آپ کے ذہنوں کے اندر. مطلب میرے ساتھ خود ذاتی طور پر ایسا ہوتا ہے. اس کے اوپر بھی پورا ایک سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کسی اگلے پروگرام میں ضرور بات کریں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت ساری دنیا پریشان ہے جو چاہتی ہے کہ میں بڑا خضوع و خشوع کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھوں، لیکن پھر بھی جو ذہن ہے یا اذہان ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. تو پرائے صاحب ذرا واپس آتے ہیں اسی ٹاپک کے اوپر کہ مسلمان کی پہچان کیا ہے، اور جو ہماری سماجی سمت ہے یا مسلمان کی جو سماجی سمت ہے وہ کیا بن رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والسلام علی محمد النبی الکریم. میرے بھائی ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمیں دیا یا جو دین ہمارے لیے پسند کیا، اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ دین ہے جو میں آپ کے لیے پسند کر کے خوش ہوا ہوں. وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اب جب اتنی بڑی سعادت یا نعمت ہمیں ملی ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کا ایک مینول بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا مینول یا نصاب حیات یا نصاب زندگی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں ہمیں دیا، لیکن آج ہمارا جو مطلوب مسلمان ہے اس کے حوالے سے تذکرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مطلوب مسلمان کو، اب جب میں مطلوب مسلمان کی بات کرتا ہوں تو اس میں یہ ذہن میں رہنی چاہیے بات کہ فرد معاشرے کی تشکیل دیتے ہیں اور صالح افراد صالح معاشرہ تشکیل کرتا ہے. اور اگر معاشرہ اور اس کے سارے افراد صلاحت کے درجے سے ہٹ جائیں تو پھر قباحت کا درجہ ہی رہ جاتا ہے باقی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی مفصل وضاحت فرمائی اس پس منظر کی کہ جی چند لوگ ہیں، غریب غربا ہیں، غلام ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے جو چیز کھڑی ہے وہ طاقت ہے، سلطنت ہے، سیاست ہے، اور آزادات ہیں، اور قبائلی شرف ہے، اور مجلسیں ہیں، سارا رنگ رونق ہے. اور جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ اس سوسائٹی سے الگ ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ایک خوف میں مبتلا دیکھتے ہیں،
ایک بائی کاٹ کا سین ہے، سوشل جسے کہتے ہیں سوشل سیگریگیشن ہے ان کی، سماجی طور پہ وہ الگ کر دیے گئے ہیں۔ اب لازماً بہت سے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہوگا کہ ہمارا مقام کیا ہے یا آئندہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ظاہر کے حالات ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ سورت نازل فرماتے ہیں جس کا پہلا جملہ قد افلاح ہے، اور اس کی 17ویں آیت کا 117 آیت کا 177ویں آیت کا آخری جملہ لا یفلح الکافرون ہے، قد افلح المومنون ہے، اور اس کی ضد اللہ تعالیٰ نے بڑا باریک نقطہ بیان کر دیا ہے کہ جی مومنین ہیں اور ان کے لیے فلاح ہے، کامیابی ہے، محنت کوشش ہے اور اس کے کامیاب نتیجے ہیں، اور اللہ اور اینڈ پوائنٹ کیا ہے کہ کافرون جو ہیں ان کے لیے فلاح نہیں ہے، یعنی نہ ترقی ہے، نہ کامیابی ہے، نہ آگے کچھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہمیں ترقی اور کامیابی کی نوید سنا رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ 5-6 باتوں سے جوڑ رہے ہیں۔ پہلی چیز کہ دو اللہ تعالیٰ نے 2 انداز سے نماز کا ذکر کیا ہے کہ وہ یحافظون، نماز کی حفاظت کرتے ہیں من حیث المجموع، اور اس میں خشیت اختیار کرتے ہیں، اور پھر اپنی اپنی نماز بھی ذوق شوق سے اور رضا و رغبت سے پڑھتے ہیں۔ تو 6 میں 2 باتیں تو صرف نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ اگلی بات اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے معاملات معاشیات کو نماز کے ساتھ اور ایقان کے ساتھ متعدد مرتبہ قرآن میں جوڑا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پہلی بات ایمان کی پھر نماز کی پھر نفاق کی فرما دی۔ یہاں بھی وہی نفاق کی شرط لگا دی، کیونکہ مال کو قربان کرنا ہمیشہ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور اسی سے ٹیسٹ ہوتا ہے انسان کی قربانی کا۔ تو اللہ تعالیٰ مطلوب مسلمان کے لیے 2 شرطیں لا رہا ہے کہ وہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی نماز کا خیال کرتے ہیں، پھر مالی قربانی سے بھی گریز نہیں کرتے کیونکہ اس وقت زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوئی تھی، صحیح، اور تیسری بات وہ لا و لعب سے گریز کرتے ہیں۔ جس زمانے میں جس کی بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے وہ یہ تھا کہ جب اسلام کی مجلس اور اس کے تذکرے چل رہے تھے تو کفار نے بھی ایک ترکیب کی تھی کہ جی یہ شباب گانا مجلس پاسے تیر شکار ان کی مجلسیں بڑھا دو تاکہ لوگوں کی رغبت اس نظام سے ہٹ کے آپ کی مجالست میں آ جائے۔ تو اس مجالست سے اس سے کاٹنے یا روکنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک بالواسطہ نظام قائم کیا کہ تم لوگ یہ جو ہے ہماری بیکار باتیں جن کا عملی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے بھی بچو۔ اور اگلی بات کیا کی کہ عہد اور امانت دونوں کی حفاظت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ سے بندوں نے کیا تھا کہ ہمیں اللہ تجھے رب کائنات خالق کائنات لا الہ الا اللہ کے اقرار عہد نامہ ہے، اس اقرار کی بات بھی کی۔ اور یہ جسم، اس کی صلاحیتیں، آنکھیں، کان، ناک، جسم، ٹانگیں، زبان، یہ ساری چیزیں میرے پاس اللہ کی امانت ہیں۔ تو امانت کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ امین جو ہے امانت دار اس کے تقاضوں کو سامنے رکھتا ہے۔ تو ہم ان ساری صلاحیتوں کو اللہ کے طے کردہ تقاضوں کے مطابق استعمال کریں۔ اور سب سے بڑھ کے بات جو اللہ تعالیٰ نے اس میں جوڑی وہ جنسی اخلاق کی تھی۔ آپ دیکھیں کہ ان 10 میں سے 2 شرائط اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے لگائی ہیں، 3 شرائط جنسی اخلاق کے لیے لگا دی ہیں، 3 شرائط، 10 میں 3 شرائط۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جی اس سارے کام کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ جو تم فلاحت کرو گے، فلاح کا معنی کاشتکاری بھی ہوتا ہے، فلاحت کاشتکاری کا کیا ہے کہ اس میں بونے کاٹنے کا عمل، بونے بیج اس کی حفاظت کرنے، پانی لگانے اور کاٹنے کا عمل پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جی یہ فلاحت تمہاری تو جو تم محنت کرو، یہ نظریہ جو تم نے اپنے دل میں بویا ہے اور جو عمل یا اس نظریے کی پرورش میں جو یہ اعمال تمہیں دیے گئے ہیں اس کا نتیجہ کامیاب کاشتکاری کی صورت میں تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اعلان فرمایا کہ کافر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اچھا میں ایک لطیف نقطے کی وضاحت کرنا چاہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے قد افلح المسلمون نہیں کہا،
مومنون کا اللہ کے مسلمون اور کافرون کا یعنی تضاد بنتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنون کا لفظ کہہ کے اس کی اہمیت بڑھا دی، کیونکہ ہمارے ہاں آج بھی یہ لفظ رائج ہے یا یہ اصطلاح رائج ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات اور اس کے آداب قواعد ضابطے تو مانتا رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی اپنی مرضی بھی کر جاتا ہے، لیکن مومنون وہ ہوتے ہیں جو نہ صرف اللہ کو مانتے ہیں بلکہ اللہ کی بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ لہذا یہ شرائط جو ہیں 5 6 یا 7 یہ اسی کا تسلسل ہیں کہ اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو۔ اور یہ جو بات میں کہہ رہا تھا ایک کہ پھر اس کا نتیجہ اللہ نے کیا کہا ہے، 2 دفعہ لفظ وارثون کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وارث کون ہوتا ہے والا؟ جسے کوئی چیز اپنی کوشش کے بغیر کسی دوسرے عمل کے ہو جانے سے ملتی ہے۔ کوئی فوت ہو گیا، کسی کو اس کی وراثت مل گئی کہ جب اسلام آ جائے گا اس کے نتائج آ جائیں گے تو پھر جو انعامات دنیا میں تجھے ملیں گے، آپ لوگوں کو ملیں گے، یا انجام کار جنت آپ لوگوں کو ملے گی، تو وہ بطور وراثت ملے گی، اس میں تمہاری باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ پس منظر میں چلی جائیں گی۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، اس میں چونکہ لفظ منتشا کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی یہ ہوتا ہے کہ ہاں میری مرضی یا میری منشا یا میں جسے چاہوں، وہ رزق کی صورت ہے، وہ بادشاہی کی صورت ہے، وہ عزت اور ذلت کی صورت ہے، وہ موت کی صورت ہے، زندگی کی صورت ہے، منتشا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو کیا سب کچھ منتشا ہی ہے 100%؟ ایسی بات انسان کی مرضی نہیں اس میں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کے حصے کا جزء آپ نے بیان فرمایا۔ میں نے صرف اس کو مثال کے طور پر میں اس کی طرف تھوڑا سا لاتا ہوں۔ یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی مرضی اور انسان کی مرضی، ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا ڈاکٹر صاحب میرے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ تصحیح۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ راستے کھولتا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جی آسان بات ہے کہ جو راستہ تلاش کرتا ہے اسی کو ملتا ہے نا، جو راستے پہ جو گھر سے نکلے گا نہیں، راستے کا پوچھے گا نہیں، اسے راستہ ملے گا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذرا قرآن میں مطلب ہے نا اپنے خاص خوبصورت انداز میں بیان فرما دیا۔ اچھا، اگلی بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پہ کہ یہ کہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، کہ جو لوگ مومنین کا راستہ چھوڑ کے، اطاعت کا راستہ چھوڑ کے، متعین کردہ راستہ چھوڑ کے مرضی کا راستہ لے لیتے ہیں تو پھر انہیں ان کے راستے پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ پھر جہنم سے جا ملتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہیں جہنم کا خاصہ بتایا۔ میں سمجھ گیا، مجھے ذرا اجازت دیں، جی مجھے ذرا اجازت دیں، میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے بھی ذرا اس کے بارے میں رائے لوں۔ آخری بات کر پلیز۔ تو اللہ نے اسی بات پہ کہا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنِيبَ، کہ جو پھر اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے اسے تو میں ہدایت دے دیتا ہوں، اور جو رجوع لاتا ہی نہیں اس کے لیے پھر ہدایت کے دروازے بند کر دیے جاتے۔ یعنی رجوع پھر شرط ہوا، پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم ساجد صاحب، رجوع شرط ہوا اللہ کی مرضی اور انسان کی مرضی کے درمیان، کہ آپ جس راستے کو چوز کرنا چاہیں، انسانی راستے کو استعمال کرنا چاہیں یا اللہ کے احکام کو راستے کو استعمال کرنا چاہیں، تو آپ اسی طرف ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، مطلب یہ لیا جائے۔ دیکھیے پراچا صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ایک حیوان کے اور انسان کے درمیان فرق یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو قوت تمیز دی ہے۔ قرآن پاک کا استدلال جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے پھر حوالہ دینا بہت اچھا لگ رہا ہے کہ قرآن پاک 5 چیزوں کے گرد گھومتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے حکم کس چیز کا دیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے کس بات سے روکا ہے انسان کو، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی جو تاریخ ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ
کہ اللہ پاک کی کائنات میں نشانیاں کیا پھیلی ہوئی ہیں، کہ کن کن چیزوں کو دیکھ کر انسان کا رجحان جو ہے وہ اللہ پاک کے ماننے کی طرف اور اللہ پاک کی بات کو ماننے کی طرف رجحان اور ذہن بنتا رہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ پھر مرنے کے بعد اللہ پاک نے انسان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو چونکہ انسان کو اللہ پاک نے شعور عطا فرمایا، سوچنے کی قوت دی، اور پھر کوئی بہت لمبا وقت نہیں گزرتا، یعنی نبی کی مخالفت ہے، نبی کو تکالیف ہیں، نبی کے ماننے والے آہستہ آہستہ ان کے ساتھ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے ایمان کو پکا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے جو کشٹ، جو انہوں نے مشکل اختیار کی ہے کہ انہوں نے مان لیا، اور ماننے میں جو تکالیف اختیار کی ہیں وہ بڑی جلد اللہ پاک ان کو یہی ایک باریک نقطہ ڈاکٹر صاحب میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ باریک نقطہ مثال کے طور پر انسان کی جو مینوفیکچرنگ ہے اس میں لذت بلٹ ان ہے، انسان چاہتا ہے اسے لذت ملے، وہ کسی صورت میں بھی ہو، وہ کسی صورت بھی ہو سکتی ہے لذت، اس کی شہوت اس کی مینوفیکچرنگ حصہ ہے، وہ اس کو ضرورت ہے، اس کا حصہ ہے، اس کا جسمانی ضرورت کیا مطلب اس کی باڈی کی جو مشین بنی ہوئی ہے وہ اس کا حصہ ہے جی۔ جھوٹ بولنا، سوتے رہنا، زیادہ سونا، مرضی کرنا، فجر کی نماز پڑھنا نہ پڑھنا، یہ اس کا مزاج ہے کہ مجھے آزاد چھوڑا جائے یار، میں جو مرضی کروں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس ساری صورت میں جھوٹ بھی، یہاں تک کہ غیبت کرنا بھی انسان کی مینوفیکچرنگ ہے۔ اب اس مینوفیکچرنگ مشین کے ساتھ انسان کس راستے کو کیسے چوز کرے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ پاک نے اس کا اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں انہی کفار سے پوچھوں گا کہ تم دنیا میں کتنا وقت رہے، تو یہ کہیں گے بس تھوڑا سا وقت، دن کا کچھ حصہ۔ پھر اللہ پاک انہیں وہ ساری فلم، وہ ساری چیز دکھا دیں گے کہ لکھنے والوں نے یہ تمہارا ایک ایک عمل لکھا ہوا ہے، ادھر والے فرشتے نے بھی، ادھر والے فرشتے نے بھی۔ پھر وہ حسرت کریں گے کہ اللہ ہمیں ایک موقع اور دے دے کہ ہم دنیا میں جائیں، پھر ہم اچھے اعمال انجام دیں گے۔ تو اللہ پاک نے بڑے سخت دو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، تم اب عبدالآباد تک کے لیے، تو اب ہمیشہ کے لیے اسی جہنم میں پڑے رہو، کہ تمہیں میں نے ایک موقع دیا تھا۔ پھر تمہارے سامنے انبیاء کی ایک بڑی کامیاب اور ایک بڑی صالح زندگی تھی کہ وہ بھی اسی ماحول میں رہے۔ کفار کہتے رہے کہ ہم ان کو نبی کیسے مان رہے ہیں۔ یہی تو کشمکش ہے سر، جو مشین جو بائی ڈیفالٹ انسان کے اندر ہے وہ، اور جو حکم ہے اس میں تضاد ہے، یعنی انسان لذت مانگتا ہے لیکن لذت سے منع کیا گیا ہے، شہوت مانگتا ہے، شہوت سے منع کیا گیا ہے، گو کہ اس کے راستے بھی دکھائے گئے ہیں۔ وہ جھوٹ مانگتا ہے، جھوٹ سے منع کیا گیا، جھوٹ مت بولو، حالانکہ اس میں فائدے ہیں۔ یہ اس مینوفیکچرنگ جو اس کی ہے اس سے ڈیویٹ ہو کے وہ اہدن الصراط پر کیسے جائے، یہ سب دیکھیے اللہ کریم نے اگر تین بنیادی جو بیسک انسٹنکٹ ہے کہ انسان نے جب بھی پیدا ہوا ہے کچھ نہ کچھ محلول اس نے انٹیک کرنا ہے، کچھ پینا ہے، جی ہاں، کچھ نہ کچھ کھانا ہے، جی ہاں، اور ایک تیسری جنسی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے روزے میں بھی اللہ پاک نے ارادہ کر کے کہ طلوع فجر سے یعنی قریباً 90 منٹ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر اور غروب آفتاب تک، یہ تین چیزیں اللہ پاک نے ارادہ کر کے کہ میں نے اللہ کی خوشی کے لیے کچھ نہیں پینا، کچھ نہیں کھانا، اور میں نے اگر وہ میریڈ لائف گزار رہا ہے تو میں نے اپنی جائز، یعنی اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کے بالکل شروع میں ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ کانشیسلی کرنے والے ہیں۔ کیسے کرنے والے ہیں کہ دیکھیے ایک انمیرڈ آدمی کے لیے تو اس کا تصور ہی محال ہے، لیکن میرڈ بندے کو بھی جو جائز اس کی ایک فطری ضرورت ہو سکتی ہے، اللہ نے کچھ وقت کے لیے اس سے بھی روک دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ہے پھر اللہ پاک نے کہا کہ جس چیز پر انہیں اجازت دی جاتی ہے وہ ان کی بیویاں ہیں یا ان کی لونڈیاں ہیں، کچھ وقت کے بعد لونڈیوں سے بھی اللہ پاک، صحابہ کرام نے اس بات پر استدلال دے دیا، اس بات پر کنسنسس ہو گیا کہ اب ماحول اس طرح کا بن جانا چاہیے۔ ہم آپ کے سوال کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب دونوں راستے بالکل کھلے دکھا دیے کہ یہ کامران لوگوں کا راستہ ہے اور یہ ناکام لوگوں کا راستہ ہے، پھر نبی کی زندگی کے اسی ماحول میں رہتے ہیں، وہ اس کا الٹا مفہوم لیتے ہیں
کہ ہم اسے نبی کیسے مان رہے ہیں, یہ تو ہمارے سامنے چلتا پھرتا ہے, گلیوں میں گزرتا ہے, ہمیں تو کوئی ایسی کوئی بڑی ایسا کوئی معجزہ, ایسا کوئی بات ہمیں دکھائی اور سمجھائی جائے کہ یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے. شاید اس کا کوئی دنیاوی مقصد ہے, شاید یہ ہم سے حکومت لینا چاہتا ہے, شاید کوئی مالی مقصد لینا چاہتا ہے, شاید اس کا کوئی مادی مقصد. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ اسپرچولیزم ایک اور چیز ہے جو انسان کے ذہن کو قرار دیتی ہے, جو انسان کے دل کو اطمینان بخشتی ہے کہ اگر آپ نے نبیوں کا راستہ اختیار کیا ہے تو وہ آپ سے پرسنلی کچھ نہیں مانگتے, وہ تو عطا کرنے والے ہیں, وہ تو دینے والے ہیں. اب دیکھیے ایک لفظ آتا ہے تزکیہ نفس. اب تزکیہ نفس کیا ہے کہ انسان کے اندر کا کھوٹ اللہ پاک نے نکال دینا ہے اور اس کے اندر اللہ پاک نے اپنی محبت بھر دینی ہے. غزوہ تبوک میں حضرت ابوبکر صدیق سارا مال لے آئے. کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ جس جہاد کی ہم بات کرتے ہیں, گو کہ اس کی بہت ساری جہتیں ہیں, بہت ساری جہاد کی بہت ساری طریقہ کار ہیں, تو کہیں مجھے لگتا ہے کہ اللہ کریم نے جو مشین بنائی ہے اور جو حکم دیا ہے اس میں کانٹرڈکشنز ہیں. یعنی حکم ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, لیکن مشین کہتی نہیں جھوٹ بولنا مزہ آتا ہے, فطرت کا حصہ ہے. تو اس کے درمیان کی جو کشمکش ہے اور جو جد و جہد ہے, یہی ایک جہاد ہے. کیا یہ درست ہے؟ بے شک آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو فرق ہے نا کہ ایک راستہ آپ کے پاس یہ بھی کھلا ہے, آپ کے پاس راستہ دوسرا بھی کھلا ہے, لیکن اللہ پاک نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے کہ جب میں نے انسان کو پیدا کیا ہے تو فطرت صالحہ پر پیدا کیا ہے. پھر میں نے انسان کے لہو کے اندر یہ بات ودیت کر دی ہے کہ نیکی کی پہچان یہ ہے. ٹھیک ہے, پھر انبیاء ہمارے سامنے موجود ہیں, انبیاء کی تاریخ موجود اور اس پر اللہ نے مرضی بھی انسان کو دے دی کہ اب تم ذرا چوز کرو کہ تمہیں کون سا راستہ لینا, یہ لینا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا حضور ہمیں نیکی کی پہچان بتائیے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر تیرا دل مطمئن ہے وہ نیکی ہے. کامران لوگ وہ ہیں جو اللہ کی بات مانتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء علیہ السلام پر جو عمل کرتے رہے ہیں, ان کی زندگی کی کامرانی یہ بتاتی ہے کہ ہمیں راستہ یہ چننا ہے. بہت اچھا. ناکام لوگ وہ ہیں جو سارا کچھ ہونے کے باوجود ہمارے سامنے غرق ہوئے. ایسے افراد جو ہیں وہ زندگی میں یقیناً ناکام ہیں. اور نبی کے ساتھ والے لوگ جو ہیں, جو قرآن پاک کا سورہ پاک کے جو شروع کی آیات مبارکہ کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں, ان پر عمل کرنے والے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور یقینی طور پر آخرت میں بھی کامیاب ہیں. مطلب وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ ہوں, جو شخص جھوٹ نہیں بولتا وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ, وہ عالمگیر سچائی ہے. مطلب جو حکم ہے کہ آپ خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں تو اسلام کا ہے, ظاہر ہے. زکوٰۃ دیں, مسلمان ہے. بہودہ کام نہ کریں, امانت دار, وعدوں کی پاسداری, جھوٹ نہ بولیں. یہ کسی بھی مذہب کا شخص کرتا ہے نا, وہ معاشرے میں وہ اچھا مقام پاتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم ساجد صاحب. پروفیسر خالد پراچا صاحب, آپ ہمارے پاس ہماری رہنمائی کی, بلکہ لاکھوں دیکھنے والے جو ہیں اس وقت, ان کی رہنمائی فرمائی. اللہ آپ کو اجر عظیم دے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد پھر نعت رسول مقبول سنیں گے اور پھر اس کے بعد حاضر ہوں گے. ایک بریک لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحاج الماس احمد بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فسحار کے بڑے بڑے کوئی جان زبان نہیں بلکہ جسم جان نہیں,
کمال حسن حضور ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بسے جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس ٹاپک کو ہم نے آج چھیڑا مطلوب مسلمان کی سورہ مومنون کے تناظر میں، اور اس میں ہم نے جو سماجی سمت اپنی ڈھونڈی اس میں بہت حد تک ہم کامیاب ہوئے۔ ایک شاید تشنگی باقی رہ گئی جس کی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس تشنگی کو دور کیا جائے۔ ہم پوری دنیا میں ہم انسان رہتے ہیں، ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں، اس کے آگے سے ڈویژنز ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی ریلیجن کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ اور بھی جو انتھروپولوجی میں ڈویژنز کی جاتی ہیں، سوشیولوجی میں ڈویژنز کی جاتی ہیں، وہ بود و باش کی بنیاد پر بھی کی جا سکتی ہیں، خطے کے لحاظ سے بھی کی جا سکتی ہیں، زبان کے لحاظ سے بھی کی جاتی ہیں، پھر برادریزم کے حساب سے بھی، پھر ان کے کلینز اور آگے کلٹس بنتی ہیں۔ لیکن جو برادری جو نظریہ ہے، نظریہ ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے، زیادہ تر عمومی طور پر دیکھنے میں آئے کہ نظریہ ہمیشہ مذہب کا ہی نکلتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے تو وہی بیسیکلی اس کا مذہب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، تو وہ بھی کسی نہ کسی کلین میں یا کسی ڈومین میں آ جاتا ہے۔ تو آج یہ طے ہوا کہ بیسیکلی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کوئی بھی انسان کرے وہ معاشرے میں عزت پاتا ہے، اس کی زندگی کی مشین بہتر چلتی ہے۔ نمبر 1، دنیا کا بہترین بزنس مین جھوٹ نہیں بولتا ہے، جو ٹرو ہوتا ہے وہ سب کچھ ایگزیکٹلی بتاتا ہے۔ نمبر 2، امانت دار ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ چیریٹی کرتا ہے۔ وہ چیریٹی کا مطلب وہ دکھی انسانیت کی مدد کرتا ہے۔ اب جتنے بھی بڑے بزنس مین ہیں، جتنے بھی ٹائکونز ہیں، ان سے مل کر دیکھ لیجیے، اب بل گیٹس سے مل کر دیکھ لیجیے، کہیں نہ کہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں ایک اولا ہوتا ہے، ایک اولا ہے، وہ ہے چیریٹی کا اولا ہے۔ تو جو کسی بھی مذہب کے ساتھ ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن جب آپ مسلمان ہیں تو مسلمان میں خضوع و خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا۔ اچھا، آپ معاشرے میں کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے شخص کے جو فضولیات نہیں بولتا ہے یا بیہودہ کام نہیں کرتا ہے، الٹے سیدھے کام نہیں کرتا ہے، بیہودہ کسی طرح سے بھی کام ہے، وہ معاشرے میں ویسے ہی اچھا اس کو گردانا جاتا ہے کہ یار ہی از اے نائس پرسن، ہی از اے گڈ گائے، ہی از اے گڈ پرسن، یہ کہا جاتا ہے۔ میں یورپی کنٹریز، امریکہ، کینیڈا، UK، ان بہت سارے میں لوگ اینتھروپولوجی کو سمجھ کے آؤں تو ادھر یہی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو شاید شراب بھی نہ پیتے ہوں وہ معاشرے میں، لیکن وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، لیکن وہ ٹھیک ہے، وہ ان کو اچھا گردانا جاتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ آپ کو منع کیا گیا ہے، تو جب آپ منع ہو گئے اور جو آپ کو کہا گیا ہے کہ یہ کریں اور وہ آپ نے کر لیا، تو پھر آپ ٹرو مسلم ہو گئے۔ اور ٹرو مسلم 100% ہونا بہت مشکل کام ہے، ہو بھی جاتا ہے، انسان کوشش کرے تو مل بھی جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے وہ، لیکن اس کی طرف جو کوشش اور جد و جہد ہے، یہی جہاد کا نام ہے۔ یہی جہاد کی ایک سمت اور بھی ہے، اور بھی سمتیں ہیں، یہ بھی سمت ہے۔ تو اس طرح کر کے ہم اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ انسان اچھا بنا جائے اور ساتھ میں اچھا مسلمان بنا جائے، اور اچھا مسلمان وہی ہے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو حکم کو مان لینا ہے، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے منع ہو جانا ہے، تو آپ بہترین مسلمان ہو جائیں گے۔ اور صرف بہترین مسلمان نہیں ہوں گے، بہترین انسان بھی آپ معاشرے میں قرار دیے جائیں گے۔ تو ابھی ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم کراچی چلیں گے، کراچی اسٹوڈیو کے اندر، لیکن اس سے پہلے حاجی الحاج الماس احمد بٹ صاحب میرے ساتھ موجود۔ پہلے بھی انہوں نے بڑا خوبصورت کلام سنایا، سے کچھ دیر پہلے بھی سنایا بڑا خوبصورت کلام، تو اب پھر اعلیٰ حضرت صاحب کا ان کلام میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہمیں سنائیں اور ذرا ڈیٹیل میں ہمیں سنائیں، کیونکہ وقت ذرا قلیل آ رہا تھا لیکن اس طرح سے وہ مزہ نہیں آ رہا تھا۔ تو الماس احمد بٹ صاحب پلیز۔
रदिया नात सुनाइए। खुशबू है दो आलम में तेरे, है गुले चीदा खुशबू है दो आलम में तेरी, गुले चीदा किस मुँह से बयां तेरे, ओ साफ़े हमीदा किस मुँह से बयां तेरे, ओ साफ़े हमीदा तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में, तुझ सा कोई आया देता है गवाही यही आलम का जरीदा, देता है गवाही यही आलम का जरीदा, ए रहमते आलम तेरी यादों की बदौलत, ए रहमते आलम तेरी यादों की बदौलत किस दर्जा सकूं में है मेरा कल्बे तपीदा, किस दर्जा सकूं में है मेरा कल्बे तपीदा, यूं दूर हूँ ताइब में हरी में नबवी से, यूं दूर हूँ ताइब में हरी में नबवी से, सहरा में हो जे
तरह कोई शाख बुरीदा सहरा में हो जिस तरह कोई शाख बुरीदा खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ बशीर ख़ान। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है वो ब्रेड पकोड़ा। हम ब्रेड पकोड़ा जो है बनाएंगे आज। इससे पहले सबसे पहले जो आपको पता है कि कोई भी काम आप करने से पहले जो है आपको हैंड वॉश करना ज़रूरी है। तो आज हम जो है लाइफ बॉय के हैंड वॉश से जो है हैंड वॉश करेंगे। और इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने कोई भी जो हैंड वॉश करना होता है करीबन 15 से 20 सेकंड जो है आपने सही से हैंड वॉश करना होता है, सही है, ताकि जो है आपके जर्म्स जो है सारे वो सही से ख़त्म हो जाए। और हैंड सैनिटाइज़र भी यूज़ करें, क्योंकि आजकल के जितने भी आपने देखा कोरोना से जो है आसान गाइड जो है बचने का आसान तरीका है कि हैंड वॉश जो है 20 सेकंड तक तकरीबन ऑलमोस्ट जो है आपने धोना है। ठीक है जी, इस तरीके से। और चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज हम बना रहे हैं ब्रेड पकोड़ा, और ब्रेड पकोड़े के लिए चीज़ें चाहिए वो हम आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले कि हमें ब्रेड चाहिए, और ब्रेड जो हमने दरमियाने साइज़ के ब्रेड लिए हैं, आप उसको जो है इस तरीके से किनारे चाहें तो आप काट दें, और वरना बाइंडिंग के लिए आई थिंक ये बेहतर है। तो इस तरीके से आपने पीसेस इसको इस तरीके से 2 पीसेस में भी आप बना सकते हैं। मज़ीद इसको आप छोटा करना हो तो इसको तिकोन साइज़ में हमने कटिंग करके रख लेना है, जो हमें इस तरीके से मैश पोटैटो को फिलिंग करेंगे इसके अंदर, और साथ में ये फ्राई करेंगे। तो ये चीज़ें मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें ब्रेड चीज़ पीसेस चाहिए आपको। उसके बाद हमने थोड़ा सा हरा मसाला जो है इसके अंदर धनिया, हरा धनिया जो है वो रखा हुआ है, और इस तरीके से थोड़ा सा उसको चॉप कर देंगे। ठीक है जी। साथ में इसके अंदर हमने ग्रीन पेपर लिया है, और ग्रीन पेपर को भी बारीक चॉप करना है आपने। ठीक है, इस तरीके से चॉप करने के साथ बिल्कुल। और साथ ही हमने लिया है आधा केजी आलू जो है उसको हमने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद उसको मैश करके पिल कर दिया हमने। ठीक है, पिल करने के बाद मैश कर दिया। मैश करने के बाद ये जो हरा मसाला और चिकन के पीसेस एक अदर जो मैंने टेबल का मतलब एक स्लाइस जो है अपना चटर चीज़ उसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि मेल्ट हो जाता है। तो ये इस तरीके से हमने इसको मैश पोटैटो के अंदर सारा जो है आपने मिक्स करना है इस तरीके से। और मिक्स करने के लिए ये देखें एक फीलिंग उसकी तैयार कर ली हमने, जो हमने इसके अंदर ऐड करना है पकौड़े के लिए, ब्रेड पकौड़े के लिए। चीज़ ऐड कर सकते हैं, चिकन भी ऐड कर सकते हैं, बॉइल्ड चिकन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे पहले भी रेसिपी में मैंने बताया था आपको शायद। तो अब सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करते हैं, और मैरिनेशन के लिए चीज़ें चाहिए मैं बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 टीस्पून वाइट पेपर, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर, तो एक थोड़ा सा अरोमा देने के लिए। ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। सॉल्ट जो है वो 1 टीस्पून जो है हमने ब्लैक पेपर वो सॉल्ट जो है डालना है इसके अंदर। एंड देन रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, राइट, इस तरीके से ऐड करना है आपने। सेकेंड वन जीरा पाउडर 1 टीस्पून, राइट। एंड अनदर टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर जो है 1/4 टीस्पून, दैट्स इट। ये हमारा जो है ब्रेड जो है मैश पोटैटो का जो है बेस हमारा तैयार हो गया है। और हमने जो है ऑयल को गर्म कर देना है सही से। इसको तकरीबन आराम सही से मिक्स करना है। आपने मिक्स करने के बाद क्या करना है, बहुत इजी तरीका है इसकी मैश पोटैटो बना लें। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ इस तरीके से रेसिपी जो आपको, कि इसको मैश पोटैटो बनाने के बाद इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक ब्रेड रोल में बना सकते हैं, या इसको पकौड़े में बना सकते हैं, या इसके कतले बना सकते हैं, या बॉल भी बना सकते हैं हम, पोटैटो बॉल जो है चीज़ बॉल वगैरह, तो वो भी आप बना सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया। और देखें बहुत इजी तरीका है
अब हमने क्या करना है, तो इस तरीके से साथ में कोटिंग के लिए हमने ब्रेड क्रम्ब चाहिए, जो वाइट हमने ब्रेड क्रम्ब लिया है, ठीक है जी। इसके साथ ही 2 अंडे जो है हमने फेंट के इसका बेस तैयार कर लिया है, जो हम इसको डिप करके कोटिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 2 पीसेस जो है ब्रेड को इस तरीके से आपने लेना है, और एक में आपने जो है फिलिंग इस तरीके से डालना है। ये छोटा पीस है, और जो इसके बाद जो बड़ा पीस है वो भी मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आपने इसको बाइंडिंग करनी है। तो आप जो है इस तरीके से इसको पूरा ब्रेड के बीच में सेंटर में इसको बाइंडिंग कर देंगे। बाइंडिंग के अलावा इसका तरीकाकार ये है कि दोबारा इसको अंदर हमने पैक कर दे, फिल कर देना है। ये हमारे सैंडविच की शक्ल में जो है ब्रेड सैंडविच भी है, इसको कह सकते हैं आप, ब्रेड पकौड़ा भी है हमने बेस। अच्छा, और जो चाहिए इस तरह हमने फिल कर देना है। सेकंड जो फाइनली हमारा जो एक बेस है, हमने जो है मैदे का बेस बना दिया है नॉर्मली। उस बेस बनाने के लिए कि 1 पाव के अंदर 2 पिंच जो आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा, वो हमने ऐड कर दिया, और 1 घंटा पहले हमने इसको बनाया ताकि ये सही से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर जो मसाले ऐड करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने इसको लाइट, क्योंकि ऑलरेडी हमने बेस पे भी बना हुआ है, तो हम जो है मसाले इसके अंदर भी ऐड करेंगे। ½ टीस्पून इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ बेसन के अंदर सॉल्ट, 1 टीस्पून डाल रहा हूँ रेड चिली पाउडर, ठीक है जी, and then 1 chili जीरा पाउडर 1 teaspoon, okay, and finally turmeric powder 1/4 teaspoon, and then white pepper 1/4 teaspoon, black pepper 1/4 teaspoon, right। तो ये चीज़ें हमने इसको अंदर मिक्स कर देना है। ये हमारा पकौड़े का बेस भी बन गया। इसका मतलब ये है कि 2 चीज़ें आप 2-3 रेसिपी इसके अंदर इसी बेस के अंदर ही हमने बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है बेसन का भी बेस बन गया, जिससे हम मुख्तलिफ किस्म के पकौड़े बना सकते हैं, इसी मसाले में बना सकते हैं, इसी रेसिपी में बना सकते हैं, राइट। और फीलिंग भी हमने इसको बता दिया आपको। तो ये हमारा जो है कोटिंग आ गया है, नॉर्मली हमारा तेल जो है गर्म हो गया है। तो हमने क्या करना है, इस तरीके से और मज़ीद जो है 1-2 बाइंडिंग और कर देनी है। आपने क्या करना है, इस तरीके से इसको जो है आप कोटिंग कर लें पूरी, जो है नॉर्मली बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है आपने, बहुत कम भी नहीं रखना है, बराबर करना है। और जो है इस तरीके से फिलिंग करके तमाम जो है दोनों चीज़ें जो है उनको बाइंडिंग करके हमने जो है इसको रख देना है। तो इसी तरह की जिनमें सारी ये फिलिंग जो है वो कर लेता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला इसकी जल्दी बहुत जल्दी जो है इसके अंदर हम वापस आते हैं। स्लाइस है वो हमने इस तरीके से त्रिकोण काट लिया है, ठीक है जी। अब इसको जो फिलिंग करके आपने जो है डिप करना है, और डिप करके जो फ्राई करना है, ठीक है। 2 तरीके हैं, आप चाहें तो उसको एग के अंदर डिप करके, ठीक है, इस तरीके से मज़ीद इस तरीके से बेसन में ऐड करना है, इस तरीके। ये आपका बेस जो है ना इसका पूरा बनाना पड़ेगा आपको, ताकि जो पूरा डिप हो जाए, और जब हमें जो चीज़ चाहिए वो भी मिल जाए हमें। तो ये हमारा जो ब्रेड है, और नॉर्मल टेम्परेचर भी होना चाहिए आपका। ये हमारा फ्राइड जो हो जाएगा। साथ में हमने इसको फ़ौरन ही जो है इसको चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, ये हमने ये देखें लाइट, यानी कलर जो है इसका बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, और इसको नॉर्मल टेम्परेचर में हम इसको फ्राई करते रहेंगे, ठीक है जी। तो एक जो है खालिस बेसन के साथ भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, कोटिंग भी कर सकते हैं, और एग के साथ वो भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं कि दोनों चीज़ों से तरीके से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो इसको भी दोबारा मैं फ्राई कर रहा हूँ, ये देखिए। और बेहतरीन से जो आपको एग पकौड़ा जो है, बेसन के पकौड़े, ये देखिए, ये भी आपको मिल गया। ये हमारा फ्राई हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा हीट भी ना हो और बहुत ज़्यादा कम भी ना हो, क्योंकि बेसन को हमने फ्राई करना होता है सही से, पकना भी ज़्यादा नहीं है। इस तरीके से गिरेगा। अब इसकी थोड़ा सा हम स्लो कर लेंगे, और जो हमारा रेडी है ये पहले वाला, ये 2 मिनट के अंदर ये आपकी फ्राई जो है
बेसन की नॉर्मली कोटिंग हुई हुई है और बेस भी बना हुआ है इसके अंदर, अंदर फिलिंग भी की हुई है। मैश पोटैटो ऑलरेडी बेक है तो इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें कलर देना है कोटिंग का। जो इस तरीके से आपने इसको निकालना है, ये देखिए इस तरीके से आपने फिलिंग करके बनाना है। मैश पोटैटो के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आप मतलब फिलिंग कर सकते हैं। हमने चीज़, ग्रीन पेपर और जो है हरा धनिया इस्तेमाल किया था और साथ में जो स्पाइस जो है उन्हें आपने ऐड किया है, ये देखें। तो ये आपने जो है इस तरीके से फ्राई करना है। बेसन जो है हमने ऑलरेडी 1 से 1.5 घंटे पहले जो है उसको हम बना दिया था बेस, तो इसकी वजह से वो कच्चापन नहीं आता। या अगर फ़ौरन करते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और वो जो है सही से फूलता भी नहीं है और नहीं इसके बाद जो है सॉफ्ट नहीं बनेगा पूरा। तो इसके लिए जो है मैंने थोड़ा सा 2 पिंच जो है बेकिंग सोडा भी ऐड किया था। तो ये हमारा जो है ब्रेड पकौड़ा जो है देखिए, ऑयल आपने इसके बाद टिश्यू पेपर से इसको मिक्स करना है, साथ ही इसको जो है मज़ीद जो है आपने ये आपने ऐड कर देना है। अब हमने चाहें तो इसको आप इस तरीके से इसको जो है कट भी कर सकते हैं, मज़ीद इसको और 2 पीसेस में ये देखें आप भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से आपने दोनों पीछे कोटिंग करनी है। अब साथ में एक हमारे एनर्जी ड्रिंक बनाएंगे। एनर्जी ड्रिंक के लिए हमें चाहिए इलायची सिरप है हमारे पास अर्शी जामी शरी का, और एक रेड सिरप है जामी शरी का, जो हम अक्सर जो है बनाते हैं एनर्जी ड्रिंक। और आपको बताया भी है कि बहुत इजी तरीका है। इसके 2 टेबल स्पून के अंदर आप एक जो ग्लास जो है वो नॉर्मली बना लेते हैं। ये देखिए 2 टेबल स्पून हमने ऐड किया है हिसाब से, और साथ ही आपने इलायची सिरप जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर देता है। क्योंकि पहले मैं सिंगल बना रहा था, जब ये इलायची के साथ मैंने बनाया तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगा। तो जब से मैंने क्या किया, दोनों का एक मिक्सचर बना लिया ताकि वो बेस हमारा बन जाए। तो साथ में हमने जो है एनर्जी ड्रिंक लेना है, और का फुल क्रीमी दूध लेना है, ये भी आपने देना है, और साथ में हम ड्रिंक डालेंगे इस तरीके से। आपने इस तरीके से एनर्जी ड्रिंक जो है तैयार करनी है। और चाहें तो इसमें आइस क्यूब ऐड कर दें या नट्स यूज़ कर दें। बहुत सारे जो लोग फालूदा भी यूज़ करते हैं, फालूदा में भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो मुख्तलिफ जगह से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही जो है हम इसके साथ जो है सर्व करेंगे कनौर का चिली गार्लिक केचप, और जो नॉर्मल केचप हमारे पास दोनों हैं। बच्चों के लिए ज़्यादातर केचप यूज़ करते हैं, तो हम जो है थोड़ा सा केचप ऐड करते हैं। आपको स्पाइस चाहिए हो तो चिली गार्लिक केचप जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन से 100% जो है प्योर पल्प से बनता है ये केचप, क्योंकि ये मेरी पर्सनली मैंने यूज़ किया हुआ है, इसलिए हमें इसका एक्सपीरियंस है पूरा। इसलिए आपको भी मशवरा दे रहे हैं कि आप जब भी केचप यूज़ करें तो एक ब्रांडेड केचप यूज़ करें जो आपको सेहत के लिए बेहतर दे। इसके साथ ही आज का जो हमारी रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है, और उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। जैसा भी हो हमें फीडबैक दिया करें, और जो है मेरे पेज में शेफ़ बशीर खान के पेज में कैपिटल टीवी के यूट्यूब चैनल पे भी आप उसके कमेंट्स कर सकते हैं, और अपनी रेसिपी फरमाइश भी पूरी दे सकते हैं हम। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए शेफ़ बशीर खान को। अल्लाह हाफ़िज़।